بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین قرآن کو نور القرآن کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن کے نور سے اپنے سینوں کو منور کریں گے۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 41 سیکھیں گے۔ یہ ہمارا سلسلہ ایک آیت ایک لیکچر پر مشتمل ہے، جس میں ہم 5-6 منٹ میں ایک آیت کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر ایک ایک لفظ کا ترجمہ جانتے ہیں، نئے آنے والے الفاظ کا شمار کرتے ہیں، اور پھر اس آیت کا پیغام لیتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو نئے الفاظ ہیں اس سے نکلنے والے الفاظ اردو میں کن شکلوں میں آتے ہیں۔ تو زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ اردو کے الفاظ کے ذریعے اس لفظ کا مفہوم ذہن نشین کیا جائے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر کوئی چیز سیکھنے کو ملے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے، اور پسند آئے تو لائک کیجئے، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل جائے۔ میں عام طور پہ واٹس ایپ گروپ پہ بھی لنک شیئر کر دیتا ہوں تاکہ یاد دہانی ہو۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات اور بھی میں عرض کروں گا کہ اب یہ سلسلہ فہم دین ARS چینل پہ شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے والے جو رکوع ہیں 4، ان کی ویڈیوز دیکھنا ہو تو میرا چینل ہے لرن اینڈ ٹیچ آفیشل، اس پہ جا کے آپ پچھلے 4 رکوعوں کی یعنی 39 آیتوں کی تفہیم کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اس کا لنک بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ میرے پیچھے پیچھے ان الفاظ کو دہرائیں گے تاکہ آپ کا تلفظ بھی درست ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآمنوا بما انزلت، ما چھوٹی مد ہے، آگے حمزہ آ جائے الف کی صورت میں ہو یا عین کے سرے کی صورت میں تو اس کو زیادہ لمبا کرتے ہیں۔ بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا، اس کو ہم زیادہ لمبا نہیں کریں گے، کو نو بس اتنا ہی لمبا کریں گے۔ زیادہ لمبا اس وقت کرتے ہیں جب آگے حمزہ ہو۔ اول کافر بہ، ہاں اس نو کے بعد یہ حمزہ پڑا گیا ہے تو ہم اس کو زیادہ لمبا کریں گے۔ پھر سن لیجئے، ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون۔ یہ تھی تلاوت۔ اب ہم ایک ایک لفظ اور حرف کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وا اور، آمنو ایمان لاؤ، بی پر، ما جو، انزلت میں نے نازل کیا، جو میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ مصدقاً وہ تصدیق کرنے والا ہے، لیے، ما جو، مع ساتھ، کم تمہارے، تو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے ساتھ ہے، جو اللہ کا پیغام پہلے ہی سے تمہارے پاس موجود ہے تورات و انجیل کی صورت میں۔ وا اور، لا تکونو نہ تم ہو جاؤ، اول کافر
پہلے کافر بھی اس کے، تم پہلے ہی اس کے کافر نہ ہو جاؤ بلکہ اس کو مان لو۔ اور لا تشترو، نہ تم خریدو، بھی ساتھ، آیاتی، میری آیتوں کے، میری آیتوں کے ساتھ تم مت خریدو۔ کیا؟ ثمناً قلیلا، قلیل ثمن، تھوڑی قیمت، تو میری آیات کو دے کر تھوڑی قیمت مت لو۔ تو ظاہر دنیا بھر بھی دے دی جائے، دنیا بھر بھی لے لی جائے اور اللہ کی آیات کو دے دیا جائے اور اس سے محروم ہوا جائے، تو تب بھی یہ پوری دنیا اور کائنات کم ہے اللہ کے مقابلے میں، اس لیے ثمناً قلیلا کا یہ مطلب ہے۔ اور ایایا، مجھ ہی سے، پس اتقون، ڈرو، پس مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور سے مت ڈرو۔ تو اللہ کا پیغام واضح طور پہ پہنچاؤ۔ پھر آیت کا ترجمہ رواں سن لیں۔ جو میں نے نازل کیا ہے اس کو مان لو، جو کہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس موجود ہے، اور تم پہلے ہی اس کے انکاری نہ ہو جاؤ، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر مت بیچو، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ بنی اسرائیل کو خطاب ہے، 5ویں رکوع سے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کس طرح اپنی فضیلت کو کھو دیا، کس طرح اللہ سے بے وفائی کی، انبیاء کو جھٹلایا اور کتابوں میں رد و بدل کیا۔ اس طرح اس قوم کی پوری داستان اگلے چند رکوعوں میں آ رہی ہے، اور یہ لمبا سلسلہ ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کی وضاحت کرتے چلے جائیں گے۔ اس آیت میں ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم اللہ کا نازل کیا ہوا کلام رشوت لے کر چھپاؤ بھی نہیں اور بیچو بھی نہیں، فتوے فروخت نہ کرو، غلط فیصلے نہ دو، ٹھیک ٹھیک اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو آئیے ہم اس میں دیکھیں کہ اس میں نئے الفاظ کون سے آئے ہیں۔ انزلت ایک بار آیا ہے، میں نے نازل کیا۔ مصدقاً 13 بار آیا ہے، تصدیق کرنے والا۔ لا تکونو، تم نہ ہو جاؤ، 25 بار۔ اولا، پہلے، 23 بار۔ کافر، انکاری، 5 بار۔ لا تشترو، نہ بیچو، 3 بار۔ بآیاتی، میری آیتوں کو، 14 بار۔ ثمناً، قیمت، 10 بار۔ قلیلاً، تھوڑی، 55 بار۔ فتقونی، پس تم ڈرو، 5 بار۔ اگر ان 10 لفظوں کو آپ سیکھ جائیں تو یہ 164 بار قرآن میں دہرا کے آئے ہیں، اتنے الفاظ جان لیں گے۔ اب ہم اس کو مزید کھولتے ہیں ان لفظوں کو۔ اس میں جو کالے رنگ سے لکھے ہوئے ہیں یہ اس کے روٹ ورڈز ہیں، روٹ لیٹرز ہیں، اصلی حروف ہیں، اور جو سرخ رنگ سے ہیں یہ زائد ہیں، اور جب کسی اصلی حرف پر آگے پیچھے زیادہ حرف بڑھائے جائیں تو اس کے معنی میں بھی زیادتی اور بیشی پیدا ہو جاتی ہے۔ آ کا معنی نازل کیا، ایک ہوتا ہے نازل ہوا، ایک ہے نازل کیا، اور تو کا معنی ہوتا ہے میں، نازل ہو گیا اتارا، جو میں نے اتارا۔ مصدق، دیکھیں مصدق، مو جب آ جائے میم پیش مو تو اس کا معنی ہوتا ہے نے، یہ فاعلیت کا مفہوم دیتا ہے کہ تصدیق کرنے والا۔ تکونو، تا کا معنی تم، کونو کاوانا حروف اصلی ہے، ہو جانا، اور واو الف جمع کے لیے ہے، تم ہو جاؤ۔ اول، اور کافر، جب کاف فارا، کاف سے یعنی پہلے حرف کے بعد الف آ جائے تو اس وقت نے والا کا مفہوم آ جاتا ہے، کافر، کفر کرنے والا، انکار کرنے والا۔ لا تشترو، تم اشترا نہ کرو، اس کے اندر شین اور را نظر آ رہے ہیں، ایک اور حرف تھا آخر پہ یا، وہ یہاں نہیں ہے، وہ ختم ہو گیا ہے، اس کا ایک اصول ہے وہ بعد میں بتائیں گے۔ تو لا کا معنی نہ، تا کا معنی تم، شرع ہوتا ہے خریدنا، لیکن اشترا جب ہو جائے تا آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے بیچنا۔ بے آیاتی،
بھی میں نے کو آیات آیات، یا میں نے میری، ثمناً قلیلا، اور اسی طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں فاتقون، یہ اس طرح یہ ذہن نشین کر لیں۔ اب انزلتو سے جو لفظ اردو میں آئے ہیں، نازل، منزل، تنزیل، تنزل، نزلہ، نزول، تو ان میں سے کچھ کے آپ کو معنی پہلے ہی آتے ہوں گے۔ مصدق سے صادق، مصدوق، تصدیق، صدقہ، مصدق، صداقت، تو یہ الفاظ ہیں۔ اولیت، تعویل، یہ اول سے ملتے جلتے ہیں۔ کافر سے کفران، کافر، کافرین، کفر، یہ پہلے بھی گزرا ہے۔ لا تشترو سے مشتری، بیع و شراء، اشترا، یہ بیچنا خریدنا کے مفہوم میں آتا ہے۔ آیات سے آیات، آیت اس کی واحد ہے۔ ثمن، ثمین، ثمینہ، قیمت وغیرہ، اور ثمینہ ہوتا ہے قیمتی، ثمین بھی قیمتی، ثمین مذکر ہے اور ثمینہ مؤنث ہے۔ قلیل، قیلولہ، قلت، یہ بھی دیکھیں اردو کے لفظ ہیں۔ متقی، اتقاء، تقوی، تو یہ سارے عربی کے لفظ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی، اور اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔